الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد جاوید۔ آج صبح پاکستان نے 3 بجے کے قریب جو ہے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائک کیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے، ان کو جو ہے نشانہ بنایا، اور تقریباً 8 سے 10 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایئر سٹرائک کوئی نیا نہیں ہے کہ پاکستان نے جو ہے افغانستان کی جو سرحدی حدود ہے اس کی خلاف ورزی کی ہو۔ یہ پہلی دفعہ بھی پاکستان کر چکا ہے، اور افغانستان میں جا کر لوگوں کو مار چکا ہے۔ اب ہم اس حملے کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ ریزنز کیا ہیں، اور یہ کیوں کیا ہے، اور یہ کیا وجوہات ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یہودی جو ہے فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، برما میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سب کچھ کہنے سے پہلے ہمیں ایک بات ذرا سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ افغانستان ایک اسلامی برادر ملک ہے آپ کا، ایک پڑوسی ہے آپ کا، اس کے خلاف آپ کوئی تجارت نہیں کرنے دیتے ہیں۔ وہاں سے کوئی فروٹ کی گاڑیاں آتی ہیں یا تجارتی گاڑیاں آتی ہیں، وہ سرحد پر تقریباً 10 دن تک 5 دن تک کھڑی رہتی ہیں، اور ان کا جو مال ہوتا ہے وہ سارا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر ایسی کوئی بات ہے بھی کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں وہاں سے بیٹھ کر، تو پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ان سے بات کریں، گورنمنٹ سے افغانستان کی، تو وہ یہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ جا کر ہٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ یہ کی رہی کہ 8 سے 10 دہشت گردوں کو ہم نے جو ہے ہلاک کر دیا، لیکن افغانستان کی حکومت اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے جو ایئر سٹرائک کیا ہے اس میں تقریباً 8 سے 10 جو لوگ جان سے گئے ہیں، ان میں جو بے گناہ بچے اور خواتین اور لوگ شامل ہیں۔ تو اب یہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم مسلمان جو ہے مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے آج کل، ہم کیوں افغانستان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں؟ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں افغانستان کے اندر جو ہے وہ دراندازی کرنے کے لیے۔ پچھلی دفعہ بھی پاکستان نے جو ہے ایئر سٹرائک کیا تھا افغانستان کے اندر جا کر، اس کے اوپر افغان حکومت نے جو ہے شدید احتجاج کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے آج۔ اب اس کے اوپر امریکہ کی کیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں۔ امریکہ کی محکمہ خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کو ختم کرائیں۔ اب افغانستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گرد حملے ہوتے ہیں وہ افغانستان سے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان سے ہوتے ہیں تو آپ ہمیں پروف دیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ اب امریکہ کو دیکھیں، وہ بھی پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس طرح کریں، افغانستان کے اندر جو پاکستان کے اندر جو افغانستان دہشت گردی کر رہا ہے اس کو افغان حکومت کو روکنا چاہیے۔ اب امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ پاکستان میں دہشت گردی کو روکے افغانستان؟ تو یہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہی برٹش کا ڈیوائڈ اینڈ رول ہے کہ ڈیوائڈ کرو اور رول کرو۔ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ 2024 میں ہم پہنچ چکے ہیں، لیکن ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر رول کس طرح کی جا رہی ہے۔ اچھا، گورنمنٹ نے ایک اور اعلان کیا ہے پاکستان کی کہ عید کے بعد جو ہے جتنے بھی افغانستان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سب جو ہے نکل جائیں گے اب عید کے بعد۔ پہلے مرحلے میں تو کچھ لوگ نکل گئے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان ان لوگوں کو کیوں نکال رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی کسی کے کہنے پر نکال رہا ہے، یہ بات صاف ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ افغانستان کے لوگ یہاں پر جب آئے تو وہ بالکل بے سر و سامان تھے، بالکل یہ بات جائز ہے کہ پاکستان نے ان کو جو ہے جگہ دی اور ان کو یہاں پر رہنے کے لیے دیا، لیکن پاکستان بھی یہ ان کو نہیں بولنا چاہیے، پاکستان کی گورنمنٹ کو، کہ افغانستان کے لوگ یہاں پر جو پاکستان کی معیشت ہے اس میں بڑا حصہ ڈالتے ہیں اپنا، اور بڑا کردار ہے ان کا۔ یہاں پر آپ پشاور میں دیکھیں، بڑے بڑے علاقوں میں دیکھیں، خیبر پختونخوا کے، تو وہاں پہ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کی ریونیو جنریٹ کرنے میں ان کا بڑا رول ہے، اور آپ ان کو اس طرح نکال رہے ہیں، تو یہ ایک ان کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر وہ لوگ یہاں پر آ گئے ہیں، اب سیٹل ہو گئے ہیں، کافی وقت 40 سال تک ہو گئے ہیں ان کو، کچھ لوگ 1980 کی دہائی میں آئے، کچھ 2001 کے بعد آئے ہیں، تو اب ان لوگوں کو اگر آپ یہاں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ پاکستان کی نیشنلٹی بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو عمران خان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ ان کو نیشنلٹی دیں گے یہ پاکستان کی شہری بن جائیں گے، اور جب یہ پاکستان کی شہری بن جائیں گے تو یہ آپ کی معیشت میں جو جس طرح چل رہی ہے اس کو بھی اس میں جو ہے بھی اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔
تو یہ تو اس طرح کہنا ہے کہ پاکستان میں کوئی لوگوں کو یہ کہے کہ آپ ایک دم جی اٹھ کے چلے جائیں انڈیا میں، تو وہ لوگ ایک اچانک ایک نئے وطن میں جب جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ نہ ان کے پاس جائیداد ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے، تو جب وہ نئے ملک میں جائیں گے تو وہ یہاں وہاں کس طرح رہیں گے؟ یہ تو ہم بالکل نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں کہ بس یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں جانے ہیں چلے جاؤ. تو اس کے اوپر جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کچھ صرف افغانستان کے لوگوں کی بات نہیں ہے، اگر کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اقلیت یہاں تو مسلمان خود محفوظ نہیں ہے، تو اقلیت کس طرح محفوظ ہو؟ بہت شکریہ.